بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میرے لیے یہ بڑا ایک سعادت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے آنے کا موقع عطا فرمایا، آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی برکتیں عطا فرمائے، ایک دوسرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات علماء کرام کا یہ بڑا اجتماع ہے اور مدارس کے ذمہ داروں کا اجتماع ہے. اتنے سارے علماء کی موجودگی میں کوئی بات کرنا بھی بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ بات کریں تو کیا کریں، لیکن کچھ باتیں اجتماع کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وقت بھی مختصر ہے اور آگے بھی کچھ پروگرام ہیں. ہمارے مدرسوں کا کام، ہمارے مدرسوں کی بنیاد یہ در حقیقت قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے ہے. اس کا بنیادی مقصد قرآن پاک اور حدیث شریف سے لوگوں کو روشناس کرانا، اس کی تعلیم دینا، یہ بنیادی مقصد ہے. اسی مقصد کو لے کر ہمارے سلسلے کے تمام مکابرین اپنی اپنے حصے کی محنتیں فرماتے رہے. یہ انہی حضرات کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انہی حضرات کی محنت کا ثمر ہے کہ آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مدرسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں مدرسہ ضرور ملے گا، اور جہاں کہیں کوئی ادارہ علی منہاج النبوہ، علی اتباع السنہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ دیکھیے گا تو اس کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ضرور جڑا ہوگا. یہ میں نے بہت ساری جگہوں پر اللہ نے جانے کا موقع عطا فرمایا. میں نے وہاں سب جگہ جا کر جو مشاہدہ کیا، وہ مشاہدہ یہ کیا کہ جو کہنے کو تو اسلامک سینٹرز دنیا کے ہر ملک میں ہیں، کوئی کسی ملک کے لوگوں نے قائم کیا ہوا، کوئی کسی ملک کے لوگوں نے قائم کیا، لیکن وہاں اگر کوئی اسلامک سینٹر ہوگا اور سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوگا، اس کی تحقیق میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق ہمارے سلسلے کی کسی نہ کسی مدرسے سے جڑا ہوا، بالواسطہ یا بلا واسطہ.
نسلم بعد نسل ہم سب اسی دارالعلوم دیوبند کے ہی فارغ التحصیل ہیں، اسی کے جو فیض یافتہ ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے ان مدارس کی، اس کے پیچھے ہمارے ان اکابرین کی محنت ہے، وہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کام کو پھیلا دیا۔ آپ تبلیغ میں جا کر دیکھیں تو فیض آپ کو بھی دیوبند کا نظر آئے، آپ جہاد میں جا کر دیکھیں تو فیض آپ کو دیوبند کا نظر آئے، آپ تعلیم کے میدان پر دیکھیں تو آپ کو فیض اپنے قابلین کا نظر آئے۔ سب انہیں کی اولادیں، روحانی اولادیں جو کام کر رہی ہیں۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے کیسے دیا اور ہم کیسے اس سلسلے کو باقی رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کریں، یہ ہماری محنت کا محور ہے۔ ورنہ دنیا میں کاروبار شروع ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ، ہمارے اکابرین کا یہ لگائے ہوئے پودے، یہ جس طرح آج پورے پاکستان کے طول و عرض میں اس طرح اللہ نے پھیلا دیے کہ کوئی شہر، کوئی گاؤں ان اداروں سے الحمدللہ خالی نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک، آپ کو کہیں نہ کہیں یہ پودا ضرور نظر آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے در حقیقت انتخاب ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو خدمت دین کے لیے قبول فرمایا۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے وفاق ہیں، مختلف مسالک کے ہیں، لیکن جتنا رجوع اللہ رب العزت نے وفاق المدارس العربیہ کو دیا، ان کے مدارس کو دیا، آپ کے سامنے ہے کہ کیسا اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ کسی مادی دولت کی بنیاد پر نہیں ہوا، یہ کسی شہرت کی بنیاد پر نہیں ہوا، نہ کسی اور محنت کی بنیاد پر ہوا۔ یہ محنت بنیادی طور پر اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ یہ محنت پروان چڑھی، اور جہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلاص اور اتباع سنت، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں ایسے ہی شرف و قبول عطا فرماتے ہیں جیسے یہ۔ ہم لوگوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جس مسجد میں، جس مدرسے میں، جس ادارے میں، پورے ملک میں جس کو بھی جہاں کہیں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، کسی جگہ پہ موقع مل رہا ہے، چاہے انتظامات سے وابستہ ہوں، چاہے پڑھانے سے وابستہ ہوں، چاہے کسی بھی کام سے وابستہ ہوں، لیکن وابستگی تو اللہ نے ہمیں ادارے سے رکھی۔ اب ہمارا بڑا فریضہ ہے۔ اس عرصے میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب حضرات مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین کس تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی ڈر لگنے لگا کہ کہیں بالکل خالی تو نہیں ہو گیا ہمارے یہ طبقہ۔ یعنی اس چند ایک سال میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، علماء اکرام دنیا سے رخصت ہوئے کہ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو صرف اس طرح قبض نہیں فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے نہیں، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا بقی رؤوس الجہالہ، باقی جو پیچھے لوگ رہ جائیں گے وہ جاہل ہوں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، فَيَفْتُ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، وہ لوگوں کو مسئلے بتائیں گے بغیر علم کے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا مرحلہ نہ آ جائے، اس لیے اتنی تیزی کے ساتھ علماء کرام ہمارے اکابرین رخصت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جو باقی ہیں ان سب کو ہمارے سروں پر تادیر عافیت اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر باقی و ساری فرمائے، اور
ہمارے اس سلسلے کو جس کا آغاز ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند سے کیا، جس کا سلسلہ جڑتا ہے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی اور ساری رکھے، جاری اور ساری رکھے۔ یہ ہماری کوششوں کا محور ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کہ ہمارے بعد بھی زمام کار، ہمارے بعد بھی کام انہی لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جو ہمارے اکابرین کے سلسلے کو اسی طرح لے کر چلے جو سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری اس وقت کی محنت کا، اجتماعات کا حاصل نقطہ، ورنہ نظریات، افکارات، خیالات، مشورے، پلان، وہ تو ہر روز سینکڑوں کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ہم کیسے باقی رکھ سکتے ہیں؟ یہ باقی رہنے کے لیے ہماری اجتماعی محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے برقرار رکھنے کے لیے کہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، یہ مساجد، یہ مدارس اسی طرح علی منہاج النبوہ، علی اتباع السنہ اسی طرح کام کرتے رہیں جس طریقے سے انہوں نے کیا، تاکہ ہمارے بعد بھی وہ نسلیں پیدا ہوتی رہیں جو اسی سلسلۃ الذہب سے جڑی رہیں جو سلسلۃ الذہب ہمارے بزرگوں نے چھوڑی۔ اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابرین کا معاملہ یہ تھا، چند چیزیں مشترکہ تھی، چند چیزیں ان مدارس کی شان ہیں، چند چیزیں وہ ہیں جو ان کے درمیان مشترکہ چیزیں ہیں۔ ہم اگر ان مشترکہ چیزوں کو برقرار رکھیں گے، اور وہ مشترکہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں، ان کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ مدرسے رہیں گے۔ افراد تو زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، مدرسے اسی طرح رہیں گے، کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، آج مدرسوں کے خلاف کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، کتنے لوگ مدرسوں کے مخالفت میں کام کر رہے ہیں۔ جن ملکوں سے مدرسے ختم ہو گئے، جن ملکوں سے مدرسوں کا نشان ختم ہو گیا، وہاں اس تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلی ہے، وہاں اس تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے دین کا خاتمہ ہوا۔ دین کے خاتمے سے مرادی کا غیر مسلم نہیں ہو گئے، لیکن ان کے اعمال اور اخلاق تباہی بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ وہ ممالک بھی آج موجود ہیں۔ دنیا اگر عبرت کا دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے جا کر دنیا کے ان ملکوں میں جو کہنے کو اسلامی ملک ہے، لیکن آپ کو باہر نکل کر سوائے مسجد کے اور کوئی اسلامی شناخت نظر نہیں آئی۔ آپ کو مسجد میں اذان تو نظر آئے گی، نمازی بھی نظر آئیں گے، لیکن فرض ختم ہوئے، مسجد خالی، نہ کوئی بیٹھا ہوا سنت پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، نہ کوئی نوافل پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، نہ کوئی ذکر اذکار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، مسجد میں لوگ نمازی تھے، سلام پھر ایک دم مسجد خالی بھی ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے، بہت دنیا بیٹھتی ہے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں اور نوافل اور سنن میں، اور بازاروں میں پھریں، آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ ہم اسلامی ملک میں پھر رہے ہیں، غیر اسلامی ملک میں پھر رہے ہیں۔ اس کا تعلق کرسچین ملک سے ہے، عیسائی ملک سے ہے، یا کسی اسلامی ملک سے؟ سارے اسلامی ملکوں میں آپ پھیل جائیں، وہی کلب نظر آئیں گے، وہی شراب کی دکانیں نظر آئیں گی، وہی حرام گوشت نظر آ رہا ہوگا، وہی لباس حلیے سے کہیں سے جھلک مسلمان کی نظر نہیں آئے گی۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ کیوں یہ فرق آیا؟ آپ ہمارے پاکستان میں آ جائیں، آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، آپ ہندوستان میں آ جائیں، مسلمانوں کے ماحول کے اندر آپ کو زمین آسمان کا فرق مذہبی رجحان میں نظر آئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ایک جملے میں جواب ہے: مدارس اور علماء۔ جہاں پر یہ مدرسے ہیں وہاں دین کی بقا ہے، جہاں یہ مدرسے ہیں وہاں پر لوگوں کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہے۔ جہاں ان مدرسے ختم ہو گئے وہاں کچھ باقی نہیں بچا، کہنے کو ضرور اسلامی ملک ہے۔ وہ دینی تسلق،
وہ دینی تشخص، وہ سب آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں ان مدرسوں کی حفاظت ضروری ہے، اور ہمارے بعد یہ کام ہماری نسلوں کو منتقل ہو۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ جہاں اس کا انتظام نہیں ہوتا کہ یہ مدارس نسلوں کو منتقل ہو جائے، یہ دین نسلوں کو منتقل ہو جائے، وہاں دیکھیں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک مسجد کے خطیب ہیں برمنگھم میں، بڑے عالم ہیں۔ وہ میرے سے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا برمنگھم میں، تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں مسلمانوں کے، وہ باہر کھیل ویل رہے تھے، مسجد میں نہیں آئے، جوان بچے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے بھی کوئی توجہ نہیں کہ بھئی جس نے مسجد میں آنا ہے آ گیا، جس نے نہیں آیا نہیں آیا۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک پادری میرے سے ملا، اور اس نے میرے سے یہ کہا، پادری نے کہا، وہ بھی کسی چرچ کا پادری تھا، اس پادری نے کہا کہ دیکھو تمہارے ہاں نماز ہوتی ہے، بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، یہاں تک کہ جمعے کی نماز میں بھی بہت سارے بچے، جوان بچے مسجدوں میں نہیں آتے۔ تو کہنے لگا آپ لوگ فکر کرو اس بات کی، وہ پادری کہتا ہے آپ لوگ فکر کریں اس بات کی کہ آپ کے بچے کیوں نہیں آتے مسجدوں میں۔ پھر اس نے کہا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ دیکھو ہماری عیسائیت میں بھی یہ ہوا کہ ہمارے بچے شروع میں چرچ میں نہیں آتے تھے، اور ان کے بڑوں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی کہ بچے مسجد میں کیوں نہیں آ رہے۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ آج ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ اتوار کے دن کہا جاتا ہے کہ جی چرچ میں آنا ہے، اتوار کو بھی اب کوئی نہیں آتا، مجبوراً ہمارے چرچ بک رہے ہیں، آئے دن چرچ بکتے رہتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں ان ملکوں کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو تم لوگ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ، ورنہ کل تمہاری مسجدیں بکیں گی۔ بات یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم یہ بھی نہیں میں کہتا کہ اپنے بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، ضرور دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو دیں، لیکن اپنا سلسلہ مدرسوں سے توڑے نہیں۔ مدرسے اور مسجد اس کے ساتھ لازمی رشتہ ضابطے کا بھی ہو، رابطے کا بھی ہو، یہ لازمی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے مدرسوں کے اوپر محنت کریں۔ ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن چیزوں سے ہمارے مدرسوں کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ مدرسوں کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ میرا بھی پیدائش بھی مدرسوں کی، رہنا سہنا بھی مدرسوں کا۔ اللہ تعالیٰ، میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی یہ دعا کرتے ہیں، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا جینا مرنا انہی مدرسوں انہی طلبہ کے ساتھ ہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب تک تو مدرسوں سے وابستہ رکھا ہے۔ میری اپنے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مدرسوں سے اور طلبہ سے وابستگی فرمائے، اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کی وابستگی اللہ تعالیٰ مدرسوں سے رکھے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، مدرسوں میں کا نظام یہ ہے، چونکہ میرے والد صاحب دارالعلوم کراچی کے صدر ہیں پچھلے ایک طویل عرصے سے، تو میں بہت سارے انتظامی کاموں میں ان کے ساتھ بھی شریک رہتا ہوں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے مواعظ میں بھی یہ بات پڑھی، اور بہرحال ثابت سنت سے وہ بات یہ ہے کہ اجتماعی کاموں میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مدرسے اور مسجدوں کے کام اجتماعی ہوتے ہیں، یہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اجتماعی کام نہ ہو، ان طریقوں سے نہ ہو، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، تمام مشوروں کے کام، تمام مشوروں کے قابل امور میں مشورہ کر کے چلنا، اہل مدارس کے لیے بھی، ہر آدمی کے لیے بھی، گھریلو زندگی کے لیے بھی یہ بہت ضروری بات ہے۔ گھر بھی تو انسان اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی مل کر چلاتا ہے۔ مدرسوں کو تو معاملہ بہت مختلف ہے، مسجد کو تو مختلف ہے۔ مشورہ کر کے چلیں، پلاننگ کے ساتھ چلیں۔ نقصان یہاں ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں اس کی بات مانی جائے، ہر صورت میں وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے،
اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا تو دیکھو میری بات صحیح نکل ہے، میری بات نہیں مانی تو دیکھو یہ نقصان ہو گیا۔ یہ خناس بعض لوگوں کے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میری بات چلنی چاہیے۔ یہ بات ہر جگہ نقصان دہ ہے، تجارت میں بھی نقصان دہ، گھروں میں بھی نقصان دہ، اور مسجد مدرسوں کے اندر تو زہر قاتل ہے کہ کوئی آدمی چاہے وہ محتمم کیوں نہ ہو، چاہے وہ استاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ذمہ دار کیوں نہ ہو، اس کو اگر یہ دماغ اس میں یہ بات آ گئی کہ وہ میری بات چلنی چاہیے، میری بات جو منہ سے نکلے وہ پوری ہونی چاہیے، یاد رکھیے اس طریقے سے کام نہیں چلتا۔ کام چلتا ہے اس طریقے سے کہ مشورہ کر کے کرے، جو کہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کا حکم ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ مشورے کی ترغیب، ہم تو عام آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ترغیب ہے، حالانکہ اللہ کے بعد سب سے بڑے نبی، ان سے بڑا تو کوئی نہیں، یقیناً جو ہوں گے نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کے سے چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن ان کو تعلیم ہے کہ مشورہ کر کے چلے۔ مدرسوں میں مشورہ بنیادی اہمیت ہے۔ جہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جب اپنی چلانے کی فکر کرے، اس بات کی بس اس کو لگی ہوئی ہے کہ بس جو میرے منہ سے نکلے گا پورا ہوگا، آپ یقین مانیں میں نے مدرسوں کو، اداروں کو، کاروباری پارٹنرشپوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، صرف ایسے لوگوں کی بنیاد۔ اس لیے اپنے معاملات میں اس کو اہمیت دیں، مشورے کو، مشورے کے ساتھ کام کریں گے الحمدللہ برکت وہ نازل ہوتی ہے مشورے کے اندر، کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ دوسری بنیادی بات، اپنے کاموں کو باہمی اتفاق کے ساتھ چلائیں، کہیں اختلاف پیدا مت ہونے دیں۔ دیکھیے اہل مدارس سارے جمع ہیں، ہمیں اپنے تمام حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ، جتنے حضرات، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان میں عمر کے لحاظ سے اور تقدیم کے لحاظ سے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی انہوں نے زیارت فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، تو اور وہ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا علم حاصل کیا جتنا اونٹ بھر کے علم حاصل ہوتا، یعنی اونٹ پر کتابیں لا دی جائیں اتنا میں نے علم حاصل کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو دادا استاد ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن ہر مسئلے میں اختلاف ہے تقریباً۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس میں امام صاحب نے یوں فرمایا، امام شافعی نے یوں فرمایا رحمہ اللہ، لیکن اختلاف علمی ہے، اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے۔ کہنے کو تو ایک دادا استاد اور ایک ان کے شاگرد، ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے ہم نے بے ادبی کی، لیکن ہمیں یہ اس سے ادب پتہ چلا کہ در حقیقت اختلاف اگر دلیل اور اخلاص کے ساتھ ہے اور اختلاف برائے اختلاف ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ حضرات فقہاء کرام نے فرمایا۔ لیکن کسی مسئلے پر مجال ہے کہ کسی نے کسی دوسرے کی شان میں ادنا سے کوئی چپتا ہوا جملہ بھی کہا ہو، برا بلا کرے تو دور کی بات، اتنا عزت، اتنا احترام بھی دکھاوے کی خاطر نہیں، دل سے اور عقیدت کے ساتھ احترام، اتنا زیادہ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے تو خود آگے بڑھ کر امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کی تو یہ عادت نہیں ہے کہ کبھی خود مصلی پہ کھڑے ہونے کی، آپ کیوں چلے گئے؟ فرمانے لگے کہ ایسا نا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آمین بالجہر کے قائل نہیں ہے، میں آمین بالجہر کا قائل ہوں، میں اگر پیچھے کھڑا ہوتا اور اپنے مسلک پر عمل کرتا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی مخالفت ہوتی، اور میں ان کے مزار پر حاضر ہوں اور ان کے مسلک کی مخالفت کروں جبکہ وہ تو میرے استادوں میں سے ہیں، تو یہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ تو فرمانے لگے کہ اس لیے
اچھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی چیز اپنے مشورے کو اہمیت دیں، دوسرے نمبر پر اتفاق، اختلاف اگر ہوا دلائل کے ساتھ ہوا، اپنی بات کہہ کے خاموش ہو جائے، پھر مشورے سے جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، اپنی زبان پر پھر اس بات کو نہ لیں۔ اور تیسری بنیادی بات، چونکہ وقت بہت کم ہے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں رجوع الی اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگیں، اتباع سنت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، رہنا چاہیے، وہی راہ نجات ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اتباع سنت کے اہتمام کریں، ہر مسئلے میں، ہر بات میں اتباع سنت کی کوشش کریں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی مدرسوں کی زندگی میں، اپنے کاروباری زندگی میں اللہ کی طرف رجوع، ہر معاملے میں اللہ سے مانگے کہ ہمارا باطنی اعمال اگر ٹھیک ہوں گے، ہمارے ظاہری اعمال خود بخود اللہ تعالیٰ ٹھیک فرمائیں گے۔ ہمارے باطنی اعمال خراب ہوں گے، ہمارا رجوع الی اللہ کم ہوگا، ہماری سنتوں کی پیروی کم ہوگی، تو یقین مانیے کہیں برکت نہیں ملنے والی۔ اور خرابی در حقیقت انسان کے اندر آتی ہے، وہ خرابی باہر ہوتی ہے۔ جیسے پھل کے اندر اگر پھل سڑنے لگے تو پہلے وہ پھل اندر سڑتا ہے، پھر اس کا اثر باہر چھلکے میں آتا ہے۔ تو باطن پہلے خراب ہوتا ہے، ظاہر بعد میں خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اتباع سنت کا اہتمام ہر صورت میں ہم کریں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اتفاق کو برقرار رکھیں، مشورے کو برقرار رکھیں، رجوع الی اللہ کا اہتمام کریں، کوئی آپ کا انشاءاللہ بال بیکا کرنے والا نہیں ہے۔ مدرسوں کے خلاف تحریک ہمیشہ سے چلتی رہے گی، کوئی ہمیں نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہم اپنے ڈگر سے ہٹیں، ہم اپنے راستوں سے ہٹیں، ہم اسلاف کے طریقوں سے ہٹیں، پھر خرابی آتی ہے، وہ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ، حامی و ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔